بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، کئی جمعہ سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ جمعہ خاص طور پر ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری امت کے سامنے، بلکہ اس ملک کے ہر رہنے والے انسانوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پورے ملک کے اندر کرونا وائرس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور میڈیا کے رپورٹس کے مطابق تقریباً 9 لاکھ لوگ اس سے اس وقت ہندوستان کے اندر متاثر ہو چکے ہیں، اور تیزی کے ساتھ دنیا کا تیسرا بڑا ایسا ملک ہے جہاں پر کرونا وائرس سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس وقت جگہ جگہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ بہار میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، بنگلور کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اور کرناٹک کے اور شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اسی طرح ملک کے مختلف شہروں کے اندر تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے۔ بنگلور سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دیہاتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وہاں پر دیہاتوں میں جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ گھبرا کر آنے والوں کو اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ میڈیا کے رپورٹس ایسی بھیانک آ رہی ہیں کہ لوگ راستوں پر، چلتے ہوئے راستوں پر مر جا رہے ہیں، اور رشتہ دار اپنے مریضوں کو ہاسپٹلوں کو لے کر جا رہے ہیں، وہاں پر بیڈ نہیں مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک پینک، ایک پریشانی، ایک گھبراہٹ پورے امت کے اندر، سارے انسانوں کے اندر، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو چند باتیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ ہم کو چند باتیں سمجھنا چاہیے۔ اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس سے وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی جو اس وقت پینک پیدا ہوا ہے۔ پہلی بات یاد رکھ لیجئے، یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر 2 طرح کا نظام ہے۔ ایک نظام وہ ہے جو ظاہری نظام ہے، جو تجربات کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ کاز ہے، ایفیکٹس ہیں کہ کازس یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا۔ کسی کو بخار آیا تو اس کا کاز کیا ہے؟ کسی کو کوئی بیماری آئی، اس کا کاز کیا ہے؟ کوئی مر رہا ہے تو کیا اس کا کاز ہے؟ کس کی وجہ سے یہ موت ہو رہی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے پوری دنیا کے اندر جو ظاہری نظام ہے، لیکن ایک نظام ہے جو اللہ کا غیبی نظام ہے۔ وہ اللہ کا غیبی نظام کیا ہے؟ وہ غیبی نظام تجربات سے سمجھ میں نہیں آتا، وہ غیبی نظام ایکسپیریمنٹ سے سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کے اصولوں کو پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ غیبی نظام سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا میں تشریف لائے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا غیبی نظام کیسا چلتا ہے۔ جب اعمال خراب ہو، کون سے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں گے، اللہ کے کیا فیصلے اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، کون سے کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں نازل ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، قرآن مجید کو اتارا، اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا۔ اس وقت کرونا وائرس جس کے کیا کازز ہیں، اس کی دوا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جہاں آپ سمجھ لو جس کے کازز سمجھ میں نہ آتے ہوں، جہاں اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی جانب سے غیبی طور پر بھیجا گیا ہے۔ طاعون جیسے یہ وبائیں آتی ہیں، یہ وبائیں ہیں، یہ ایپیڈیمکس ہیں۔ ایسے ایپیڈیمکس، ایسی وبائیں جب آتی ہیں تو طاعون ایک وبا ہے، کرونا وائرس ایک وبا ہے۔ ایسے وبا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہم سب کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، کہ یہ طاعون کیا ہے، کیوں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء۔ سن لو اچھی طرح، یہ وبا ہے، یہ اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر اپنے نافرمان بندوں پر جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے عذاب ہے، گناہگاروں کے لیے عذاب ہے، ظالموں کے لیے عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے یہ رحمت ہے۔ پھر فرمایا فَلَيْسَ عَبْدٌ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيُقِيمُ بِبَلَدِهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا۔ کوئی بھی بندہ ایسی شہر میں رہ رہا ہے جس شہر میں طاعون آ گیا ہو، وبا آ گئی ہو، اور وہ اس شہر کو چھوڑتا نہیں ہے، وہی باقی رہ جاتا ہے، وہی رہ جاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان یہ ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوگا۔ وہ احتساباً، اور اللہ پر بھروسہ کر کے وہ آخرت کے ثواب کی نیت سے رہ جاتا ہے۔ یعلم، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کو تو وہی پہنچے گا، وہی اس پر اثر ہوگا جو اللہ نے قسمت میں پہلے ہی سے لکھ دیا ہو۔ جو اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کی قسمت میں موت لکھی ہے تو اس کو وبا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیماری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موت تو ایسی ہے کہ جب اللہ کا وہ وقت، اللہ نے جو وقت لکھا ہے ہر ایک کے سلسلے میں، جب وہ آ جاتی ہے، نہ ایک لحظہ پہلے مر سکتا ہے، نہ ایک لحظہ پوری دنیا مل کر اس کو بچا سکتی ہے۔ جو اس عقیدے کے ساتھ رہ جاتا ہے، اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، اور انتقال نہ ہو، صحت مند رہے تو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطاعون شہادۃ لکل مسلم۔ طاعون، اور اسی پر قیاس کر لو ہر وبا، ہر مسلمان کے لیے جو اس میں انتقال کر جاتا ہے، شہادت کا درجہ ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ وبائیں جو آتی ہیں، یہ وبائیں جو آتی ہیں وہ اللہ کا عذاب ہوتی ہیں۔ اللہ جب ناراض ہو جاتے ہیں مخلوق سے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں انسانوں سے، تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرماتے ہیں جس سے بچنا کیسا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتا،
سائنسدانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج کرونا وائرس کا حال بھی یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، لاکھوں کے تعداد میں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، علاج کرنے والے ڈاکٹر دنیا سے جا رہے ہیں، حکومتوں پر رہنے والے عہدیدار دنیا سے جا رہے ہیں، مالدار دنیا سے جا رہے ہیں، پولیس دنیا سے جا رہی ہے، کوئی کسی کو بچا نہیں پا رہا ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا تھوڑا سا غور کرو، میں یہ مسلمانوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اس ملک کے غیر مسلموں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس ملک کے کسی بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائیں۔ اس ملک کے رہنے والے مذہب کو ماننے والے ہیں، اس ملک کے رہنے والے خدا کے پر یقین رکھنے والے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں یاد رکھ لو کہ یہ اس وقت اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں آتا ہے عذاب؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی دنیا میں تم کو مصیبت آتی ہے، بلائیں آتی ہیں، اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں، تو سمجھ لو یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت بھیجتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے گناہ اتنے زیادہ کہ اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ مسلمان بھی سوچیں، اپنا جائزہ لیں، انفرادی طور پر ہم جائزہ لیں کہ ہم کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کر لینے سے، شہروں سے بھاگ جانے سے اور تدابیر کر لینے سے مسئلہ یہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہم کو سمجھنا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ عذاب ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ آج بے حیائی عام ہو گئی، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں گھروں کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ موبائل کے ذریعے ایسے ایسے سافٹ ویئر، ایسے ایسے پروگرامز ان موبائل کے اوپر ہے، بے حیائی کے ننگے پروگرام، بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، بدنگاہی عام ہو چکی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ حکومت 50 چیزیں بند کرتی ہے، حکومت کے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ایسے پروگرام نیٹ کے ذریعے دکھائے جا رہے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے عذاب کو لانے والے ہیں۔ اس کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ ظلم و ستم عام ہو جا رہا ہے، بچے ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، پڑوسیوں پر ظلم ہوتا ہے، جس کی طاقت ہے وہ اپنی طاقت دکھانے لگتا ہے، انفرادی طور پر بھی ظلم، اجتماعی طور پر بھی ظلم، یہ ظلم والا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو پنپنے نہیں دیتے۔ حکومتوں کے طرف سے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، غیر مسلموں سے کہتا ہوں، اس ملک کے ہر باشندے سے کہتا ہوں، اس عذاب سے بچنا ہے، اس پر غور کرو کہ ظلم کتنا ہو رہا ہے۔ یہ کوششیں کی گئی کہ ایک قوم کو کے ساتھ سازش کر کے اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جائے، ان کو جنگلوں میں بھیج دیا جائے، ان کو جیلوں میں ٹھوس دیا جائے۔ ساری کا سارا ملک آج سے 5 مہینے پہلے سوچ لو کہ کس طرح سے تڑپ رہا تھا، کس طرح سے بلک رہا تھا، عورتیں رو رہی تھی، یتیم بچے رو رہے تھے، کہ ایسے قوانین لانے کی کوشش کر رہے تھے
جس کی وجہ سے پوری کے پورے ملک کی ایک بہت بڑی آبادی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. ظلم کی حد تو اللہ کو ناپسند. اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا. تو اب یہ عذاب آیا. اب وہ قومیں، وہ لوگ جو ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج کس کس کو تم ڈیٹینشن سینٹر میں لے جاؤ گے؟ ہر شہر ڈیٹینشن سینٹر بن چکا، ہر محلہ ڈیٹینشن سینٹر بن چکا. ہمارے حکومت کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ جو کرونا واریئرس ہم کہہ رہے ہیں، ہم کرونا سے لڑیں گے کہہ رہے ہیں، یاد رکھ لو تم کرونا سے لڑ نہیں سکتے. اللہ کا جب عذاب آتا ہے دنیا میں کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. مسلمانوں نے دین کو چھوڑا. ہم نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی. آج کعبۃ اللہ کا طواف رکا ہوا ہے. کیا حالت ہے کعبۃ اللہ کی جب سے یہ موبائل آیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی ایسی بے حرمتی. میں ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے عمرے کو گیا ہوا تھا، مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، دل تڑپ اٹھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ایک نوجوان اپنی ایک لڑکی کے ساتھ سامنے آتا ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. سامنے ایک لڑکے کو موبائل دیتا ہے اور احرام باندھا ہوا ہے، اس عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور سب کے سامنے اس کو کس کرتا ہے گویا کہ کسی بیچ پر کھڑا ہوا ہو اور وہ فوٹو لے رہا ہے. میرا خون کھول گیا کہ اس کو جا کے مار دوں، لیکن دل نے کہا کہ یا اللہ تیرے کعبے کی ایسی توحید کہ تیرا عذاب نہ نازل ہو جائے، اللہ معاف فرما دے. اسی وقت دل کانپ رہا تھا. ایک واقعہ جو میرے سامنے پیش آیا وہ کہہ رہا ہوں. آپ سب سوچ لو کتنے لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، کتنے لوگ حج کو جا رہے ہیں. کیسی کیسی بے حرمتی کی. مسجدوں کی بے حرمتی ہم نے کی. مسجدوں کے اندر متولیوں کی لڑائیاں، مسجدوں کے اندر کمیٹی کی لڑائیاں، مسجدوں کی بے حرمتی کی. اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے کعبۃ اللہ کے طواف سے ہم کو محروم کر دیا. اللہ نے مسجدوں سے ہم کو روک دیا. کعبۃ اللہ کا طواف رکنا کیا چھوٹا واقعہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن نے کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو حرمت والا، عزت والا گھر ہے، سارے دنیا کے انسانوں کی زندگی کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنایا. یہ جو طواف ہوتا ہے وہ صرف طواف کرنے والوں کو ثواب نہیں مل رہا ہے، اس طواف کی وجہ سے اللہ اس پورے کائنات کے نظام کو چلاتے رہتے ہیں. جس وقت وہاں طواف رکے گا یہ علامت ہے کہ اللہ کا غضب آیا ہے. پھر دنیا کے انسانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گی. کعبۃ اللہ کیسا ہے؟ جیسے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں تو امریکہ سے یہاں انڈیا میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. کیسے بات کر رہے ہیں؟ سیٹلائٹ کے ذریعے بات کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی کا اللہ سے ملانے کے لیے ایک سیٹلائٹ ہے، اللہ کی رحمتوں کا ایک سیٹلائٹ ہے. اگر وہ سیٹلائٹ رک جائے تو کیا آپ کا موبائل کام کرے گا؟ پھر اسی طرح ہر محلے کی مسجد اس طرح سے ہے جیسے آپ کے محلوں میں ٹاورز ہوتے ہیں، موبائل کے ٹاورز ہوتے ہیں. آپ کے موبائل کو دوسرے موبائل سے جوڑنے والا، اس سیٹلائٹ سے جوڑنے والا وہ ٹاور ہوتا ہے. اگر آپ کا رشتہ، آپ کے فون کا رشتہ، چاہے جتنے لاکھ کا فون آپ نے خرید لیا ہو، اگر اس کا رشتہ اس ٹاور سے ٹوٹ گیا تو اس سیٹلائٹ سے بھی ٹوٹ جائے گا. پھر آپ کا یہ فون یہ کھلونا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. بالکل اسی طرح محلے کی مسجدیں ہیں. ساری دنیا کی مسجدوں کا نظام جڑا ہوا ہے کعبۃ اللہ سے،
اور کعبۃ اللہ کا نظام اللہ کے عرش سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے. کعبۃ اللہ میں طواف رک گیا, مسجدوں کی نمازیں رک گئیں, یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ بڑی بھیانک چیز ہے. یہ مسلمانوں کے لیے صرف نقصان نہیں ہے, یہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے نقصان ہے. جب کعبۃ اللہ کا طواف رکھا تو سمجھ لینا چاہیے کہ پوری ظہر الفساد فی البر والبحر, ساری دنیا کی خشکی پہ, سمندروں پہ, سب جگہ فساد برپا ہو جائے گا لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے. غیر مسلموں کو سوچنا چاہیے, مسجدوں کے ساتھ غیر مسلموں نے بے حرمتی کی, اذانوں کے ساتھ بے حرمتی کی, مسلمانوں نے کی. اب اس سے بچنے کے لیے 3 طریقے ہیں, 3 چیزیں کریں گے, تینوں چیزیں ایک ساتھ کرنا پڑے گا آپ کو. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے یہ انبیاء کی باتیں ہیں, یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ نبی کی باتیں ہیں. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ گولی بھی کھاؤ, یہ پرہیز بھی کرو, اور یہ ورزش بھی کرنا, یہ 3 چیزیں کرو گے تو تمہاری یہ بیماری دور ہوگی. اسی طرح اس بیماری سے بچنا ہے, اس مصیبت سے بچنا ہے, اس عذاب سے بچنا ہے. اس کے 3 طریقے ہیں. پہلی تو بات مسلمانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ توکل علی اللہ اور اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے. کیا ہے توکل, کیا ہے عقیدے کو صحیح کرنا؟ پہلی تو بات سن لو, اپنے گناہوں سے ڈرو, لیکن اس سے گھبرانا نہیں, اس سے پریشان نہیں ہونا. موت سے ڈر کر جیسے دوسرے بھاگتے ہیں, جنازے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو, ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تب فرشتہ آتا ہے, اس میں روح ڈالتا ہے, 3 چیزیں لکھتا ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ یہ بچہ کی عمر کیا ہوگی, یہ کتنے سال, کتنے مہینے, کتنے دن, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ, کتنے سیکنڈ جیے گا, یہ اللہ نے لکھ دیا ہے. فرشتہ اس کو وہاں پر اس کا دفتر کھول کے جاتا ہے. جتنا وقت لکھا ہے یاد رکھ لو, اگر وہ جو وقت لکھا ہے اس سے 1 منٹ پہلے پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر اس کو مارنا چاہے تو وہ مرے گا نہیں. اور دوسری بات, جب وہ وقت آ جائے پوری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر اس کو بچانا چاہے تو بچ نہیں سکتا. کرونا وائرس موت کا سبب نہیں ہو سکتا, موت کا سبب تو وہ تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے. تو ہمت سے رہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا, ان ما اصابک لم یکن لیخطئک. سن لو, جو مصیبت تجھ کو تمہاری زندگی میں, تمہارے گھر میں آتی ہے, لم یکن لیخطئک, تم اس سے بچنا چاہتے تو بھی تم بچ نہیں سکتے تھے. اچھی طرح سن لو, یہ لکھ دیا گیا ہے. اور سن لو, وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, جو مصیبت تم سے چھٹ گئی, نہیں آئی تم پر, اس کے بارے میں یقین کر لو کہ وہ تم پر, سب پر ہو سکتا ہے تو آ سکتی, ان کی قسمتوں میں لکھا ہوتا, تم پر نہیں آنے والی تھی. اس لیے کہ سب کچھ طے شدہ پروگرام کے تحت دنیا میں چل رہے ہیں. مسلمان ایسے موقع پر توکل علی اللہ, اللہ پر توکل ہونا چاہیے, اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے, مانگنا اللہ سے, مدد مانگنا اللہ سے. اب دوسرا کام یہ عقیدہ. تو لہذا اپنے گھر کے اندر کسی کو بخار آ گیا, چلو کرونا ہی آ گیا,
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو آیا وہ بھی ہمت کے ساتھ رہو۔ اگر میری موت لکھی ہے تو اس کے ذریعے مجھے موت آئے گی، اگر موت نہیں لکھی ہے تو یہ آئے گی اور چلے جائے گی۔ اور اگر موت لکھی ہے، تو نیک آدمی ہے، اللہ پر یقین رکھ رہا ہے، موت آئی ہے، سبب یہ بن گیا ہے، تو سمجھ لو کہ تم کو شہادت کی موت ملنے والی ہے۔ بے چینی، بے قراری، موت سے نہ ڈرو۔ موت مسلمان کے لیے عجیب چیز نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، ایک مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جو دنیا سے جاتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں جاتا ہے، جو مومن جاتا ہے۔ اور کافر اور وہ آدمی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کے لیے یہ جنت ہے، یہ دنیا، وہاں تو اس کے لیے مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں کسی کو آ گیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، تھوڑی سی کھانسی آ گئی پریشان ہو گئے، تھوڑی سی بخار آ گئی پریشان ہو گئے، تو کرونا وائرس سے لوگ کم مریں گے، یہ خوف کے مارے تمہاری امیونٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی وجہ سے تم کو پرابلمز ہوتے ہیں۔ دیکھا کہ لوگ وہ مریض سے بھاگ رہے ہیں، کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مریض کی عیادت کرنا ہے، یاد رکھ لو۔ خوش نصیب ہیں وہ ہمارے والنٹیئرز جو پورے ملک کے اندر اس وقت ان مریضوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ ڈاکٹرز جو ان مریضوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ ان کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دوسرا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا کام جو کرنے کی بات ہے وہ احتیاط ہے۔ احتیاط بھی کیوں کرنا ہے؟ جب قسمت میں لکھا ہے تو ہونے والا ہے، تو احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، احتیاط بھی اس لیے کرنا ہے کہ احتیاط کرنے کے لیے بھی ہمارے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن جلاتی آگ نہیں ہے اللہ چاہتے جلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، لیکن آگ نے نہیں جلایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی آگ میں کود جائیے۔ تو آپ زبردستی آگ میں کود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ بچا لے، تو آپ گویا کہ اللہ آپ کا امتحان نہیں لے رہے ہیں، آپ اللہ کی قدرت کا امتحان لینے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو احتیاط کے لیے بتایا۔ کیا احتیاط ہے؟ فرمایا کہ لوگوں، یہ ایک اللہ کا عذاب ہے۔ اگر تم سنو کہ فلاں جگہ پر، فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں زمین میں یہ وبا آ چکی ہے، فلا تدخلوها، باہر سے اس شہر کے اندر داخل نہ ہو۔ وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ، اور تم اگر اس شہر کے اندر موجود ہو تو اس سے ڈر کر بھاگو نہیں۔ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا، اس سے ڈر کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈسٹنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، ڈسٹنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ شام میں حضرت عمر کے زمانے میں طاعون پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے شام کو۔ شام کے قریب جب پہنچے، سیریا کے قریب جب پہنچے، وہاں اس مسلمانوں کی فوجیں، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، وہاں طاعون پھیل گیا تھا۔ قریب پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں طاعون پھیل گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جایا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں جایا جائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حدیث سنائی
یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شہر کے اندر اس طرح کی وبا پھیل گئی ہو، تم باہر ہو تو اندر نہیں جانا، اندر ہو تو باہر نہیں آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر مدینے واپس ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ اے عمر تقدیر سے بھاگ رہے ہو کیا؟ تو حضرت عمر نے ایک عجیب جملہ کہا کہ نہیں، تقدیر سے بھاگ کر تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے اس بھاگنے سے میں موت سے نہیں بچوں گا، لیکن میرے نبی کا حکم ہے کہ ایسی جگہ نہیں جانا، میں میرے نبی کے حکم کے تحت جا رہا ہوں۔ اب اس حالت میں مروں گا تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے مروں گا، مجھے یہ بھاگنا نہیں بچائے گا، لیکن میرے نبی نے مجھے بتایا ہے۔ اب جو لوگ وہاں تھے اس شام میں، آپ کو میں بتاؤں بڑے بڑے صحابہ تھے، انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ امیر بنے فوج کے، تو انہوں نے ایک بات کہی، آج میں وہ بتا رہا ہوں۔ کہا کہ دیکھو مسلمانوں، یہ وبا ایک آگ کی طرح ہے، جب کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے تو وہ آگ جلتی ہے، اور اس آگ کا ایندھن انسان ہے۔ جب تک وہ جلنے والی آگ کو انسان ملتے رہیں گے وہ وبا چلتی رہے گی، اور جب جلتی ہوئی آگ کو باہر سے ایندھن نہیں ملے گا، لکڑی نہیں ملے گی، تو وہ جلتے جلتے کچھ دن کے بعد بجھ جائے گی۔ لہذا ہم کو اس بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا ہے، پہاڑوں میں سب پھیل جاؤ، ڈسٹینس میں آ جاؤ، ایک دوسرے سے نہ ملو، یہ جلتی رہے گی یہ وبا، اور کچھ دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ ویسے ہی ہوا، سب لوگ پہاڑوں میں چلے گئے اور کیمپ ڈال کر الگ الگ جگہ رہ گئے۔ کچھ دن کے بعد کچھ لوگوں کا انتقال ہوا، پھر وہ جراثیم کو، وہ وائرس کو، وہ بیکٹیریاز کو پھر انسان نہیں ملے تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ کرونا وائرس بھی ایک آگ ہے، یہ آگ کو بچانا ہے تو ایک تو پانی ڈالنا ہے، پانی ڈال کر آگ کو بچائی جاتی ہے، دوسرا الگ سے باہر سے اس کو ایندھن نہ ملے، لکڑی نہ ملے۔ اس کا پانی یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں، رو آنکھوں کے آنسوں کے پانی سے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں، اللہ کے سامنے رو کر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں، اور ڈسٹنس مینٹین کر کے یہ آگ کو بجھائیں۔ تو ڈسٹنس مینٹین اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کا حکم ہے، حکومت کا آرڈر ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ اب آپ ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے آپ زندہ ہیں تو نبی کی اطاعت کرتے ہوئے زندہ ہیں، اگر موت آ گئی نبی کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، انشاءاللہ شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ تیسری چیز جو کرنا ہے 2 منٹ میں، توبہ استغفار۔ سب مل کر سوچیں کہ اپنے گھروں کے اندر ہم کیا گناہ کر رہے تھے، رات کے اندھیروں میں کیا گناہ کر رہے تھے، دن کے اجالوں میں کیا گناہ کر رہے تھے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے تھے، ہم نے کس کس پر ظلم کیا ہے، ہم نے کس کس کو دھوکہ دیا ہے۔ یاد رکھ لو، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے سامنے رو، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، پوری انسانیت کو معاف فرما دے، اے اللہ کعبۃ اللہ کے دروازے ہم پر کھول دے، مسجدوں کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالو، توبہ کرو، کثرت سے استغفار، بدنگاہی سے استغفار۔ آج طے کر لو، انشاءاللہ آنکھوں سے غلط نہیں دیکھیں گے، ہمارے نوجوان طے کر لیں، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ میں حکومت والوں سے، سیاست والوں سے سب سے درخواست کرتا ہوں، اس ملک کو بچاؤ ظلم سے توبہ کر کے، اور سارے عوام کو کہتا ہوں ظالموں کا ہاتھ پکڑو، کسی کو ظلم کرنے نہ دینا، چاہے وہ کسی قوم کا کیوں نہ ہو۔ رشوت لینے سے بچو۔ ہمارے آفیسرز جو رشوت لے لے کر بنگلے بنائے تھے، آج کسی کو کچھ کام نہیں آیا۔ یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔
رشوت سے بچو، پھر استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، اس وقت صبر کا وقت ہے، اور کثرت سے نماز پڑھ کر تلاوت قرآن، گھروں کے اندر تلاوت کی عادت ڈالو، گھروں کے اندر خوب تلاوت کرو۔ میں سارے علماء سے درخواست کرتا ہوں، سارے مساجد کے متولی حضرات سے درخواست کرتا ہوں، کہ سارے ملک کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، استغفار، توبہ، تلاوت یہ ہمیں بچائے گی۔ آن لائن ہر عالم اپنے گھر، اپنے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کرو، وہ گھر میں رہیں، آن لائن شروع کرو۔ الحمدللہ ہم آن لائن حفظ کا مدرسہ چلا رہے ہیں، بہترین چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے بچے گھروں میں رہ کر حفظ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سارے علماء سے درخواست یہ ہے کہ اپنے محلے کے اندر آپ آن لائن مکتب شروع کرو، جب قرآن بچے گھروں کے اندر پڑھیں گے اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کریں گے۔ اور بالغ حضرات اب تک قرآن نہیں سیکھے تھے، 1000 دواؤں کے پیچھے، 1000 ہاسپٹلز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کی بھی فکر کرو کہ میرے گھر کے اندر قرآن کا پڑھنا شروع ہو جائے۔ جب استغفار، نماز، توبہ اور قرآن پڑھیں گے تو گھروں سے قرآن کی آوازیں نکلیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عذاب کو دور فرمائیں گے، اور تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے دوسری اقوام سے بھی اللہ تعالیٰ یہ عذاب کو دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے عمل کی۔ میں سب سے کہتا ہوں ان حالات کے اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ احتیاط، رجوع الی اللہ، احتیاط، رجوع الی اللہ، اور توکل علی اللہ، یہ 3 چیزیں۔ پھر ہر حالت میں صبر کرنا، چند مہینے صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس عذاب کو دور فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ جو ڈاکٹرز، پولیس اور جو بھی لوگ اس خدمت میں لگے ہیں، والنٹیئرز جو لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیب سے، وہ اپنی طاقت کے مطابق محنت کر رہے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق ان سب کو بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔